مطابق بدلہ عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے ضروریات کو قربان کیا اور ان اولاد کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، اور ان اساتذہ کرام خصوصاً مفتی حبیب الرحمن درخواسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر ایک جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک معمولی سی قوم تو تعارف کے لیے ہے، لیکن ان کی محنت کی برکت سے کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، کوئی مولانا، کوئی مفتی صاحب ہمارے استاد کرائیوڑ میں وہ فرماتے ہیں ہمارے شاگرد شیخ الحدیث بن جاتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں مدرسین ہیں۔ تو ان حضرات کی محنت ہے، دعائیں ہیں، پھر ہمارے بڑے ہیں اکثر ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں مولانا سیف الرحمن درخواسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور 2 سال پہلے میں نے یاد کیا تھا کہ ایک وہ زمانہ تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے آج بھی، مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب میں نے حفظ کیا تھا تو انہوں نے میری دستار بندی کی تھی، اور اس وقت یہ دعا دی تھی اللہ ان کو عالم بنائے۔ تو انہی کی دعاؤں کی برکت سے یہاں پہنچے ہیں، اور ان کی حکم سے ہی چند الفاظ اپنے لیے اپنا سبق دہرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس گلشن کو قیامت تک آباد رکھے، اللہ ان حضرات کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے فیض سے نفع حاصل کر سکیں۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہ ہم پر بہت احسان کیا اس خطے پر، خاص طور پر پاکستان پر، اور پھر پاکستان میں بعض علاقے جہاں مدارس کا وجود ہے ان پر اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ اللہ نے دین کے مراکز قائم کیے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی سے جو علم چلا تھا جسے مٹھانے کی بہت کوششیں کی گئی، لیکن اللہ نے جس کا وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنایا، کوئی خانقاہ کے اعتبار سے، کوئی مدارس کے اعتبار سے، کوئی تبلیغ کے اعتبار سے، اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما رہے ہیں، فرماتے رہیں گے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ انسان جن کا پیسہ، جن کا مال، جن کا وقت، جن کی جان دین کے لیے لگ گئی اور جن کی زندگی دین کے لیے قربان ہو گئی، وہ خوش نصیب ہیں۔ دین نہ مٹا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے، یہ وہ عظیم مذہب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ باقی فنون جو حاصل کرتے ہیں، پچھلے دنوں ایک پروفیسر ایک یونیورسٹی میں بیان فرما رہے تھے، تو یونیورسٹی والوں کو کہہ رہے تھے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جو زبان تم پڑھ رہے ہو، جو فنون تم پڑھ رہے ہو، اس زبان میں کوئی برکت کا لفظ تو دکھاؤ۔ انگریزی زبان میں کوئی برکت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، انگریزی زبان میں کوئی پاک کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ اس مذہب میں برکت کوئی نہیں، وہ مذہب پاک کوئی نہیں۔ ایک اللہ نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے جو نسب در نسب اللہ کے نبی سے چلا ہے، آج تک نہیں قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ ہمارے پاس وہ اللہ کے نبی کا علم بھی محفوظ ہے، اللہ کے نبی والا عمل بھی محفوظ ہے، آج تک وہ عمل بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو حدیث پڑھائی، پھر اللہ کے نبی نے ان سے مصافحہ کیا، پھر وہ آگے شاگردوں کو پڑھاتے رہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جب ہمیں وہ حدیث پڑھائی تو مصافحہ کیا، آج تک اللہ کے نبی کا کلام بھی محفوظ ہے، عمل بھی محفوظ ہے، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی نے حدیث پڑھائی، سب سے پہلی حدیث اپنے شاگرد کو پڑھائی، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی حدیث پڑھائی ہے، الراحمون الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی، پہلی حدیث۔ اللہ کے نبی کے شاگرد پھر آگے پڑھاتے گئے تو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی
یہ علماء کرام اپنے شاگردوں کو پہلی حدیث پڑھاتے ہیں تو یہی حدیث پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی والا عمل آج تک محفوظ ہے۔ یہ بابرکت علم ہے جو اللہ کے نبی سے چلا ہے۔ بخاری شریف معجم شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے، انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی دہلوی سے، انہوں نے ابو سلیمان محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز دہلوی سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے ابو طاہر محمد بن احمد رملی رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے آگے جو ابو طاہر کے بعد سلسلہ ہے کہ شمس الدین زکریہ بن محمد بن ابراہیم بن محمد بن ابراہیم القردی سے، رات کا وقت ہو چکا ہے میں خود ہی سند بھول گیا، انہوں نے ابو طاہر محمد بن ابراہیم القردی سے، محمد بن ابراہیم، انہوں نے ابراہیم بن حسن مدنی سے، اور انہوں نے احمد قشاشی سے، اور انہوں نے ابو المواہب احمد ابن القدوس شناوی سے، انہوں نے ابو شمس الدین محمد بن احمد رملی سے، اور انہوں نے قاضی زکریہ بن محمد انصاری سے، انہوں نے ابو الفضل احمد ابن علی بن حجر اسقلانی سے، اور انہوں نے محمد بن ابراہیم بن احمد تنوخی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے ابو العباس علی ابن ابی طالب حجاز سے، اور انہوں نے المبارک الحسین المبارک ابن زبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ حرمی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، اور انہوں نے محمد بن احمد سرخسی سے، محمد بن احمد سرخسی نے محمد بن یوسف فربری رحمت اللہ علیہ سے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے جو ہمارے پاس نسخہ ہے یہ فربری رحمت اللہ علیہ کا نسخہ ہے، انہوں نے امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے حمیدی سے عبداللہ ابن زبیر حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید انصاری سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم التیمی سے، اور انہوں نے حضرت علقمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علقمہ ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی الی آخری، یہ اللہ کے پاک کلام، اللہ کے محبوب کا پاک کلام کی سند ہے جو آج تک نہیں قیامت تک اللہ محفوظ رکھیں گے۔ جیسے اللہ نے اپنے محبوب کا نسب محفوظ رکھا، روحانی نسب بھی محفوظ ہے، اور آپ کا خاندانی نسب بھی محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضاء بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن ادعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن احضر بن ناحور بن سروج بن روح بن فائج بن عابر بن الفشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متو صالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ خاندانی نسب بھی محفوظ ہے، روحانی نسب بھی اللہ کے نبی کا محفوظ ہے۔ وہیو یہی گزارش کروں گا جو علماء کرام سے اپنا سبق دہرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا، کس لیے علم حاصل کرنا؟ میں خود اپنے سے مخاطب ہوں، کس لیے علم حاصل کرنا؟ لیحیی بہ الاسلام، اس دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے۔
شیر ہے نا جس نے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اب علم سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، نبی کے وارث بن کر جا رہے ہیں، نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا یہ میرے بھی ذمہ ہے، آپ کی بھی ذمہ ہے۔ علم سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس حال میں موت آ گئی کہ دنیا میں اسلام کو زندہ کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے علم کو حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی، جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ بھائیو یہی گزارش کروں گا، علم والوں کی بھی قدر کریں، مدارس کی بھی قدر کریں، اور علماء کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں، امام مسجد کی قدر اور مؤذن کی قدر، علم اور مدرسے سے متعلقہ جو بھی افراد ہیں ان کی قدردانی ہم سب کے ذمہ ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا اس ادارے کو، ان حضرات کی محنت کو قبول فرما کر پوری دنیا میں